العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ہمارے مفتی اعظم راجستھان ایک مرتبہ لارڈ میں ماشاءاللہ تعالی مسجد کا مدرسے کا کام افتتاح ہوا تو مجھے مفتی صاحب نے کہا مفتی اشفاق حسین صاحب کا تلاوت کرو نا، میں نے تلاوت کی تو میں دوسری صورت پڑھنے لگا علم تشریف، تو میں نے علم تشریف پڑھ دیا ہے، سب لوگ آمین کہہ دیا، انشاءاللہ مدرسہ مسجد کا کام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سب لوگ ایک بار بولو الحمدللہ، ایک بار بولو آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح میں درود پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ ہمارا جلسہ میلاد النبی کے تعلق سے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، یہ عربی لفظ ہے۔ میلاد کا معنی پیدائش، میلاد النبی نبی کی پیدائش، یعنی نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ اس مہینے کی چاند کی 12 ربیع الاول شریف کی، جو ہے صبح صادق سہانے وقت میں، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ نبی جب تک دنیا میں نہیں آئے اندھیرا تھا، جہالت تھی۔ نبی آئے، ان سے پہلے لوگ بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے، جس کے پتی کا نidھن ہو جاتا، شوہر کا انتقال ہو جاتا، لوگ اس کو بیوہ کہتے ہیں، یہ ودوا ہے، بیوہ ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں اس کا منڈا مت دے ورنہ سگن کھوٹے ہو جائیں گے۔ لیکن نبی تشریف لائے تو 40 سال کی بیوہ سے، نبی 25 سال کی کڑیر کمارے جوان ہیں، 40 سال کی بیوہ سے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو بیواؤں کو رتبے بلند۔ آج حقیقت میں ٹھیک ہے نعرہ لگاتے ہیں ناری کو سمان دینے والے ہیں، لیکن آقا نے کہیں سمان نے کو سمان دیوا، سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے، سبحان اللہ۔ ناری کو حقیقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت، سبحان اللہ۔ یعنی بیٹا چاہے کتنی ترقی کر لے، عالم بن جائے، فاضل بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، حاجی نمازی کچھ بھی بن جائے، دنیا کے اعتبار سے وہ چاہے کتنی ڈگریاں لے لے، لیکن پھر جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ زور سے بولی یہ نبی نے حکم فرمایا، سبحان اللہ۔ تو جب تک نبی نہیں آئے اندھیرا تھا، جہالت تھی، 1,000 سال سے لوگ لڑتے تھے۔ جیسے عرب کے اندر قبیلے تھے، اوس، خزرج، یہ نام تھے، یہ لوگ 1,000 سالوں لڑتا۔ جیسے لڑائی چھوڑ نہیں جاتا، کوئی مرتو کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی میں تو جاؤں دبتی کو وہ بھی تو کیا رکھے وہ بھی ڈھونگ دو 1,000 سال لڑائی چلتی۔ لیکن نبی آیا دنیا میں تو آپ نے سب کو بٹھا کر بھائی چارہ کرا دیا۔ زور سے بولیے لڑائیاں تھم گئی، رک گئی، اور ماشاءاللہ نبی جب آئے تو ایک مارواڑی شاعر نے کہا کہ دیش عرب را دھورا ماتے ہمرت جڑ برسایوں رے۔ زور سے بولیے ایک دن سو رہا ہے سن رہا ہے نیچے گردن کر مدینہ تو نہیں پھینکے کاٹے نیچے بڑھ گیا، ہاں اس کو نیند آ رہی ہے، سلائیے۔ دیش عرب را دھورا ماتے امرت جڑ برسایوں رے۔ زور سے بولیے کہ نور نبی جری چمک بیجڑ، نور نبی جری چمک بیجڑ، پریم را بادل چھا
رے کہ دیشری ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہے تھے دیشری ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہے تھے من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلایا رے ہمارے آقا جب تک نہیں آئے لوگوں کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی مکے کی منڈی میں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی بیوہ اور ودوا کا لوگ جو ہے تماشا بنایا کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے نبی تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی زور سے بولیے اور جب تک آقا نہیں آئے سوکھا ہی سوکھا پڑا ہوا تھا نبی تشریف لائے تو ہریالی ہو تب کہا کہ دیشری ناریاں کوک رہی تھی تو بھی فصلاں سوک رہی تھی دیشری ناریاں کوک رہی تھی تو بھی فصلاں سوک رہی تھی من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلایا رے زور سے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ پہلے مجھے 5-6 سال شاید پہلے میں آیا ہوں پہلے 16 میں آیا اب 21 میں آیا تو ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیے کہ سبحان اللہ کے وہاں ایک بار سبحان اللہ کہو کہ جنت میں کھجور کو پیڑ لاگے زور سے بولو سبحان اللہ جو بولے گا اسی کے نام کا لگے گا مونڈا پیچھے بیٹھا تو نیم ڈھل نہیں لگ سکتا محنت تو کرنی پڑتی ہے نا کھجور کا درخت تو دوروں گھروں لاگے دادا لگا کے جاؤ تو پوتے کو پھل ملتا بیٹا تو سوکھے ہی نکل جاتا اتنا مشکل سے لگتا ہے اور آپ جب تو یوں ہی لگ جائے گا نہیں ہو سکتا ادھر سبحان اللہ کہو گے ادھر جنت میں تمہارے نام کا کھجور کا پیڑ لگے گا بولیے سبحان اللہ کہ دیشری ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہے تھے من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلایا رے ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبیرو نام لے ویلا بیرو منڈو میٹھو ہو جاویلا نبی کا نام ہی ایسا سبحان اللہ جس جگہ پہ نبی کا نام لے لیا جاتا ہے وہاں برکتیں ہو جاتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھوک مبارک لعاب دہن تھا کھارے کنویں میں ڈال دے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا سبحان اللہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا حضرت قتادہ کی آنکھ ٹوٹ گئی اور تیر لگ گیا جنگ کے میدان میں تو باہر نکل گئی آنکھ ہاتھ میں لے آیا حضور نے لعاب دہن لگا کے اور ڈوڑے میں صحیح سیٹ کر دی بوڑھا پہ میں کی نہیں پوچھو کہ آنکھوں کیاں دکھے کہ پھٹی جی کیوں گھڑوں دکھے بوڑھا پہ مزار دیکھو آپ یہ نبی کے یعنی لعاب دہن تھوک کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا آج ساری کائنات یوں ہی نہیں بنتی ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آیا ایک آدم علیہ السلام جب دنیا گیا نا 1000 سال عمری اور میارے 1,00,000 بیٹا بیٹی زور سے بولیے کتا 1,00,000 کیوں شیش علیہ السلام آپ رو بیٹو بھی نیڑو بلایا کیوں میں تو دنیا جاؤں تو دعا کرے نا تو آخری پیغمبر کا وسیلہ لے کے دعا کرنا کہ وہ کون ہیں کہ وہ ظاہر میں تو میری اولاد میں سے ہوں گے ہاں حقیقت میں دیکھا جائے کہ اللہ نے انہی کے نور سے مجھے بھی پیدا کیا اور جب ان کا نام لیتے ہیں تو فوراً دعا قبول ہوتی ہے ان کا نام لینے سے دعا کول تھانے کا ہی تھا کہ میں جنت اور جب دنیا میں بھیجا مجھے سرندیپ سری لنکا کے پہاڑ پہ آدم علیہ السلام اترے اور ماں ہوا جدہ میں اتری جدہ میں ایک بہت بڑا شہر ہے جدہ شہر عرب میں وہ جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری ماں آدم علیہ السلام کی بیوی ماں ہوا وہاں اتری آج وہاں ان کا مزار بھی ہے وہ ہوا کا تو جدہ عربی میں دادی یا نانی کو کہتے ہیں تو لہٰذا جدہ اسی لیے شہر ہے وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے بہت بڑا پوری دنیا کے حاجیوں کے جہاز وہیں اترتے ہیں ہوائی جہاز میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب آپ حضرات دیکھیں کہ ماشاءاللہ تعالی آدم علیہ السلام دنیا میں آیا تو کہا 300 برس تک میں روتا
رہا میری توبہ قبول نہ ہوئی. ایک دن میں نے ساق عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب نامی اسم گرامی محمد نام میں نے دیکھا تو میں نے یہی سوچا کہ او نام سگڑوں باری ہے. زور سے بولو. جو اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس نام کا وسیلہ لیا تو اللہ نے فوراً توبہ قبول کر لی. علامہ جامی فارسی کا ایک شعر سنو آپ کو. علامہ جامی رومی ایسے بڑے شاعر گزرے ہیں. ثنا خان مصطفیٰ جب مدینہ شریف و پاچا روانہ ہوتا نا تو حضور کہتا بسلامت روی و باز آئی, سلامتی سے جائی جو پاچا بھی آئی جو. زور سے بولیے. وہ کہتے ہیں اگر نام محمد ران یاور دے شفیع آدم, اگر نام محمد ران یاور دے شفیع آدم, نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا. اگر آدم علیہ السلام ہمارے نبی کا نام نہیں لیتے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. 300 برس تک روتے رہے, توبہ قبول نہ ہوئی. نبی کا نام لیا تو فوراً توبہ قبول ہوئی. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے جو لگی وہ اسی نام کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا ہے. نام دیکھو مارواڑی شاعر نے کہا کہ دین ری بگیاں رکن ہے مالی, کاندے رکھی ہے کمڑیاں کالی. دین ری بگیاں رکن ہے مالی, کاندے رکھی ہے کمڑیاں کالی. نام محمد شہد سے میٹھو, نام محمد شہد سے میٹھو, ہمارے من بھائیوں رے. زور سے بولیے سبحان اللہ. کہ جاؤ جبریل لاؤ نبی جن اب چین آبت ہے, جاؤ جبریل لاؤ نبی جن اب چین آبت ہے. سگڑی باتاں چھوڑ نبی جی, ساری باتاں چھوڑ نبی جی, امت نے بخشوائیوں رے. زور سے بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ تعالی ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں, نبی کے شہر سے مدینے سے بھی محبت کرتے ہیں. دیکھو جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی ہر چیز ہی چوکی لاگے, اور جس سے دشمنی کرتے ہیں نا میرے تو گوڑی کھارو لاگے بھی نہیں, چوکے گیرو شیرو بھی کے کھارو لاگے, کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگتا, وہ اس کے دشمن کا ہے. اور جو محبت کرتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تو مدینے کے کتوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں جہے رضا, جہے رضا کسی سگتے باہ کے پاؤں بھی چومے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تو بولو سبحان اللہ. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے. اعلیٰ حضرت میدان میں اعلیٰ حضرت نے, اعلیٰ حضرت جب ریل گاڑی میں چلتے تو الگ سے سیٹ بک نہیں ہوتی تھی, الگ سے ڈبہ لگتا تھا. زور سے بولیے ہاں. اور اعلیٰ حضرت کے نام سے ریل گاڑیاں چل رہے ہیں, بھج سے بریلی, بریلی سے بھج, جن کا نام اعلیٰ حضرت ایکسپریس. زور سے بولو. جو اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت ایکسپریس پہ چڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھو جادو, وہ جو سر چڑھ کے بولے. زور سے بولیے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا کسی سگتے باہ کے پاؤں بھی چومے, تمہارے آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے, تمہارے آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے, تمہارے آہ کے اتنا. لحد میں عشق رخش قدام لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی, اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی. بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری پیاری نعتیں سنی, لیکن ہمارے نوجوانوں نے بہت محنت کی کوشش کی. 2 شعر میں انگریزی کا آپ حضرات کو سناؤں.
ہاتھ کھڑا کرو، واہ واہ واہ، سب لوگ تیار ہو، آپ اتنا بیگا ہاتھ کھڑا کرے جیسے کوئی فارم لے گی، سب دعا کرو ماشاءاللہ مدینے پہنچ جائے۔ سنیے آپ دو شعر، How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. تو آقا نے فرمایا سن لے جبریل، وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے میرے رب کے عزت کی قسم میں ہی تو وہ تارا میں ہوں۔ حضور کی پیشانی، حضور کو امام و شریف بانجے رضو اللہ رے سرکی اور کیا پیشانی چمکی ہو۔ ہمارے آقا تشریف لائے تو سبحان اللہ، آمنہ خاتون کہتی میرے گھر میں نور ہی نور، سبحان اللہ، اور فرماتی ہے مجھ سے نور نکلا، زور سے سبحان اللہ، گھر میں اکیلی ہے، نور ماشاءاللہ آیا، تو لہٰذا دل میں سوچا کہ آج خاندان قریش کی کچھ عورتیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، جتنے میں آپ کا گھر عورتوں سے بھر گیا، زور سے بولیے ماشاءاللہ تعالیٰ۔ کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ آدم علیہ السلام کی بیوی ماں حوا ہے، یہ حضرت مریم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، زور سے بولو۔ آج جو یہ میلاد شریف کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ منانا خدا کی سنت ہے، سبحان اللہ، پھر نبیوں کی سنت، سبحان اللہ۔ ہر ایک پیغمبر یہی کہتے تھے ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تھوڑے زمانے کے لیے آئے ہیں، آخری پیغمبر تو لاسٹ میں آئیں گے، زور سے بولو۔ آدم علیہ السلام نے ذکر کیا، شیس علیہ السلام نے ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کا تو ایک تخت تھا جو ہوا میں اڑتا تھا، اور پوری دنیا کے ٹور کے لیے نکلے اور کہا میں ہم تو جو ہے ایک جگہ روکا، جہاں کا یہاں روکو، جہاں پر جو ہے روکا گیا تو کہا یہ کون سی زمین ہے جہاں پیدل چلایا جا رہا؟ کہا یہ وہ زمین ہے، ابھی تو یہاں صحرا ہے، جنگل ہے، لقو تک صحرا بیابان ہے، ایک زمانہ آئے گا یہاں پر آخری پیغمبر جو 1000 سال بعد آئیں گے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو کہا منہ تٹے ہی چھوڑ جو، کیونکہ پہلے 1000 سال کی عمر ہوتی تھی لوگوں، کہا میری زندگی نے وفا کیا تو میں ان کا دیدار کروں گا، اور اگر پہلی کی عبری ہو تو کم سے کم بھی دھرتی پر تو دفن ہوں گا جو شہر مدینہ بسے گا۔ آخری نبی تشریف لائیں گے، دیکھو نبی ابھی آئے نہیں ہیں، دیوانے 1000 سال پہلے تیار ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں یہ 24 نمبر 24 اے لوگ کہوے کہ مولود نہیں کرنا، خالی نماز ہی نماز پڑھو، نماز کل جائے مولود آڑائی تو لہا، زور سے بولو کہ خرچوں مت کرو، بیوہ کی شادی کر دو اور بیوہ کے لیے پیسے دے دو، بویا بھگا دو دھان کی، ارے بیوہ کو دینے کا طریقہ بھی اس میلاد والے آقا نہیں بتایا، زور سے بولو، ورنہ کائنٹا بیوہ کی حالت کیسی تھی، نبی سے تشریف لائے کہ تم خرچہ کرتے ہو، ٹینٹ لگاتے ہو، مائک لگاتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، خرچہ کیوں نہ لگائیں ہم؟ خرچی اسی در سے ملتی ہے، زور سے بولو، خرچی کہاں سے ملتی ہے؟ منگتے تو منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہوگا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھاتے ہیں، انہی کے جہے گن گاتے ہیں، گھنئی لوگ اعلیٰ حضرت فرمائیو کہ گھنئی لوگ کھاوے اور گورکا کریں، لیکن میں کھاواں اور گن گاواں، زور سے بولو۔ فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، کھاوے اور گورکا کرے، لیکن اپا نبی کا گیت گاواں، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، زور سے بولو۔ اور مارواڑی شاعر نے کہا جکیری کھاواں باجری، بیری پجامہ حاجری، زور سے بولیے
आला हजरत फरमाते रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये, देता तो वो है लेकिन दिलाते तो मुस्तफा हैं। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया वाले चाहते हैं कि नबी का चर्चा कम हो जाए। चंद लोग ही ऐसे हैं, टोपियां भी लगावे, दाढ़ियां भी है, जुब्बा भी पेरड़ा, बारों धोला दग महीनों काला को। अरे खुदा के बंदो, नबी का चर्चा तुम कम करोगे, थारे नबी के चर्चो कम करनो को नुवेला कम। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया वरफअना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला जी के ने ऊंचो सदा दे नीचे गुण पट गए। बताइए हैं, पूरी दुनिया में आप सर्वे कर लो, हर चीज में गिरावट आई है। पहले कोई लोग आई हकीकत में मेरे धनी घरे आता शाम री टाइम अगर थाक्योड़ा जोड़ो तो बेटी बेटी कौन कहती खड़ी होती कि मेरे शोहर घरे आए, मेरा धनी आया। अबे तो पड़ी पड़ी के बस छबड़ी रोटियां पड़ी खा लो सूझो। क्यों देखो गिरावट आई कि नहीं आई? सगली लोग यान की कोनो है ना, सगड़ा आदमी यान गवे चंद लोग है जी रात 12 बजे आवे ने, मैं तो सूखा टुकड़ा खाने के लायक ही है। टाइम से आओ, ठंडा टुकड़ा क्यों को गरम गरम उन्नी उन्नी जी सुभान अल्लाह। ये जी का रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे आवे ने, मैं तो डोल ही सो मैंने सूखा ही खुलो ताके कहीं ठा पड़े यार। अरे आधी रात 12 कहीं करो हैं, टाइम से घर पे आओ, ठीक है कोई नाइट ड्यूटी वो एक अलग बात है, लेकिन रोज ही नहीं आधी रात घरे आओ। अरे खुदा के बंदो, शाम का सूरज डूब जाए पहली पहली घर बढ़ जाओ और बैठो सबके साथ में, मगरिब की नमाज पढ़िए माशाअल्लाह ताला बाद जमात, और आओ फिर लगाओ दस्तरखान लाल कलर का, और फिर हो सब्जी नंबर 7, जोर से बोलिए पूरी फैमिली हो साथ, जोर से बोलिए एक लुकमो उठाओ ना, एक एक उम्र हज को सवाब मिली। लेकिन उम्र कौन करे, बड़े तो बैठो है बहुड़िया में अंदर उल्टी के। हाँ याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बेगाओ गरम गरम खाओ, जोर से बोलिए, नहीं तो आधी रात रहो तो सूखा टुकड़ा ही मिली। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरा कहने का मतलब ये गिरावट आई है, मिला के गिरावट आई है हर चीज में। पहले लोग आया गूंग तो बात हैं, आजकल धीरे धीरे गूंगटा भी जा रहा है। वो नो पूरी रसोई में घर में फिर ले, वो नो कोई आवे खुदा की बंदी, ये हाल है। कोई आ जावे तो पहली कहीं करे तो लोगों के दिखावटी तू मेरे की और नो नहीं, अपने घर में हर वक्त 24 घंटे दुपट्टा ओढ़ के रखो। घर के महीने अगर दुपट्टा था के ओढ़ी ओढ़ी को नहीं तो थारे रहमत का फरिश्ता घर में कौन ना बना। आज हमारे घर में बेबरकती है कि नहीं बताइए? कोई आ जावे नहीं अपना वैसे याद रखिए, दुपट्टा रख दे माशाअल्लाह सर पे। अपनी बच्चियों को भी सिखाओ कि घर में दुपट्टा ओढ़ के रखो। बहुत बार तो आंखें बंद कर देख ली हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह वालों की शान आती है। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आया हजरत अली करने, आर के अली बता जिब्रील कटे और आदमी की शक्ल में, बताइए फरिश्ता है। सरकार मौला अली ने क्या बंद करी, पर्दा डाल के देखा, सिदरा पे देखा, तैतुस सरा में देखा, दाएं बाएं मशारिक मगारिब सब देख लिया, जिब्रील कटे दिखे ही नहीं। पर्दा हटा के कहा तू खुद ही जिब्रील। जोर से बोलिए। तो ये अल्लाह वालों की शान है। मैं इतना बोल कौन ही ठीक है, गोश्त पाक का गुलामा नाम लेवा बयान सदको खाओ, लेकिन अब लोग खुद नहीं सावचेत होना पड़ी, नहीं तो कई गमगी है, ध्यान रखो। हाँ मोबाइल बंद करिए बस कट लाओ के फाल भूल गए अबे तो थाल भूल गई। ये बात है, टाइम से चेतो और राखो चेतो। हाँ हालात बहुत खराब है, क्या बताएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तो गौसे आज़म की शान थी का फलां जगह जाना, वहाँ पहाड़ों के अंदर जाना, पहाड़ों के अंदर जाएगा तो सुरंग आएगी, सुरंग में घुसना, और वहाँ आगे जाएगी तो बहुत बड़ा मैदान है, मैदान के चारों तरफ देखना, एक रास्ता है बीच में, रास्ते के बीचों बीच बैठ जाइए, फौज आवेला जिन्नाता की, और जिन्नातों की फौज आएगी तो लिहाजा उस वक्त
پوری فوج نکل جاوے تو لاسٹ میں جناتوں کا بادشاہ آئے گا. بن نے کیجئے جنات نے مت کیجئے بندن پکڑ لو گٹے. لیکن چاروں طرف یا غوث المدد لکھ لیجئے. زور سے بولو سبحان اللہ. وہ یہاں گول گول دائروں پر بیٹھ گئے اور چاروں طرف غوث پاک کو نام لکھ لیے. زور سے بولو جس نام کی برکت سے بن جاتی ہے تقدیریں. زور سے بولو جس نام کی برکت سے بن جاتی ہے تقدیریں وہ نام مقدس تو یا غوث تمہارا ہے وہ نام مقدس تو یا غوث تمہارا ہے. زور سے بولو تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سن لو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر پہ ماشاءاللہ تعالی اسلامی خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں رہیں, بڑے ادب و احترام کے ساتھ رہیں, کھانا پکائیں, ہم لوگ بھی جلدی آئیں, کھانا کھائیں, نماز عشاء با جماعت ادا کریں, بیگا سو بیگا اٹھو. موڑا اٹھنے والا سسٹم بالکل ختم کر دو. آج برکت ہے ہی نہیں مولانا صاحب. کتنے کہ میں ایک دنوں کے میں روپیہ کماؤں کروں جاوے کٹے میں جے بجے کہ نہیں پے ٹی ایم کروں میں کہ پے ٹی ایم میں رونگ نمبر لگاتا ہے کہ نہیں بھارت روپیہ کٹ جاوے کماتا بہت برکت نہیں تو برکت کٹ ہوئی تھا. میں حرکت ہی کو نہیں اٹھے 11 بجے 12 بجے موٹا موڑا اٹھے. بتائیے آپ یاد رکھو دنوں کے بیگا صبح سہانے وقت میں چیڑیاں کمیڑیاں اٹھ جاوے لیکن موٹا موٹا کمیڑا کو تو ستا ہی رہے. پھر کہتے برکت نہیں ہوگی. برکت کہاں سے ہوگی؟ لوگ کما کڑ گیا کمر کنو اٹو مڑ گیا کھانا صاحب تو مڑ گیا دھرتی پر, لیکن برکت نیڑی نہیں آوے. یاد رکھیے اگر چاہتے ہو سکون ملے, لوگ کہتے ہیں اللہ کو دیوڑو گھنے ہیں بھائی صاحب سکون نہیں ہے تو سکون کوئی گھنٹہ کر کے ٹھیلے میں تھوڑی ملتا ہے. سکون چاہیے تو علماء کی بارگاہ میں آؤ, یہ بتائیں گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. نبی تشریف لائے تو سہانے وقت میں آئے. زور سے بولو صبح کے وقت میں آئے. سبحان اللہ. 24 گھنٹے میں سب سے پیارا ٹائم صبح کا ہے. صبح کے وقت میں آقا تشریف لائے اور ایسا پیارا سہانا وقت ہے کہ گھر میں اکیلی ماشاءاللہ تعالی حضرت سیدہ آمنہ خاتون ماشاءاللہ تعالی شان دیکھو سیدہ آمنہ خاتون. زور سے بولی سبحان اللہ. آج تو کہتے ہوئے کہ بچی ہوئی ہے کہ نام رکھو آمنہ راکھ لے کہ آمنہ تو پرانا ہے. پرانا تو نو کٹی لے ماں کہتے سگلی بات پرانی ہے. سن لو کان کھول کر اپنے پرانا ٹھیک ہے اولڈ از گولڈ. سبحان اللہ. زور سے بولیے پرانا سونا ہوتا ہے. آج کل لوگ نئے چکر میں لوگ اپنا دین بھی نیا بنا رہے ہیں. یاد رکھیے ہم لوگ چاہے بلڈنگ نہیں بنا لینا, مکان نیا بنا لینا, گاڑی نہیں لے لینا, دین اپنا پرانا رکھو جو 1500 سال پرانا. زور سے بولیے سبحان اللہ. نئے گھنے آویلا کہ چلو مارے ساتھ چلہ میں لے جاوے. چلہ میں 5000 چھوڑے تو یہاں کی حالت ہے گاؤں والا نے یہاں کا بابڑا پکڑ لے اے جی کا چوڑا پیریڑ پھرے. یاد رکھو گاڑیاں لیڑا پھرے لے جاوے چلے میں 40 دن. بتاؤ 5000 چھوڑے دینا. درود بند, فاتحہ بند, سلام بند, کلام بند, سب ہوئیو دیو بند. یہاں کی حالت ہو جاوے. یہ واسطے اپنے ہر ساتھ چلی والے بھوپال دلی والے اپنے ہر ساتھ رہنا ہی نہیں. آپ پر چلو خواجہ صاحب آڑو. زور سے بولو نہیں تو حاجی پیر بابا کو نیڑو ہی ہے. زور سے بولو آپ انہی کا ڈنکا بجاؤ. زور سے بولو. نبی تشریف لائے سہانے وقت میں. صبح تشریف لائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس وقت نبی آئے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. نبی آئے سیدہ آمنہ خاتون فرماتی مجھ سے نور نکلا تو فرمایا ہی نور. اللہ نے بھیجا بھی نور. زور سے بولو آیا بھی نور. ماں سے زیادہ کون جانے گا بھائی. آج لوگ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. ارے 40 سال کے بعد تو اعلان ہویا. بچپن میں اعلان کرتے تھے لوگ کہتے ٹاپر. جوانی میں کہتے لوگ کہتے جوانی کے جوش میں بول گیا.
40 سال میں آدمی مکمل اس کی عمر ہو جاتی ہے، میری بات لوگ مانیا کریں کہ وہ عقل مند ہے، عقل کامل ہو گئی، اب ماشاءاللہ اس کی بات ماننے کے قابل قبول ہے۔ نبی نے اعلان کیا، فاران کی چوٹیوں سے کلمہ حق بلند ہوا، الحمدللہ۔ نبی نے 40 سال اپنی ذات کو منوایا اور تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں اپنی بات کو منوا لیا۔ اب کوئی کہتا ہے میں نبی کے نام کا جھنڈا نہیں لگاؤں تو تھارے ایک رے جھنڈا لگاؤں، کہیں بڑے بڑے نہیں لگاؤں، کہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ نبی کی جب آمد ہوئی، جبریل علیہ السلام جنت و جھنڈو جایا اور کعبے کی چھت پہ گاڑ دیا، زور سے بولیے آدھا پائے لائٹر لگا وہاں، کمکمہ لگا وہاں، دیکھو چما چم کرے، اللہ تعالیٰ نے تارے لگائے، اسٹار لگائے، زور سے بولو۔ نبی کی آمد ہوئی نا، تارہ ٹھیٹ حضرت آمنہ کے گھر کے نیڑا آ گیا، زور سے بولو، بالکل نیڑا آ گیا، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے آقا تشریف لائے تو آمنہ خاتون فرماتی ہیں یہ میرے جب گود میں تھا، میرے شکم میں تھا، ہر رات کوئی نہ کوئی پیغمبر آتا، کہتا مبارک ہو آمنہ تیرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا۔ اور ماشاءاللہ حضرت آمنہ خاتون جب پانی بھرنے جاتی، چاہے زمزم کے کنویں پہ، پاس میں زمزم کا کنواں تھا، ماشاءاللہ تعالیٰ یہ آمنہ کا گھر، پھر مسعی جہاں صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، جہاں حضرت ماں حاجرہ دوڑی، زور سے بولو، وہ بھی ماشاءاللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی، جب چکر لگائے ساتویں چکر میں پانی نکلا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، تو ایک شاعر نے کہا جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسا پیارا چشمہ شیریں نکلا۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے جاتی تو مکے کی عورتیں کیا کہتی کہ ارے وہ آمنہ جا رہی ہے پانی لینے کے لیے، اپن بھی چلو۔ دوسری لوگیاں ساتھ میں جاتی تھی، کیوں؟ دوسری لوگیاں اکیلے پانی لینے جاتی تھی، ڈول رسی کی ضرورت پڑتی تھی، اور سیدہ آمنہ خاتون جا کے کھڑی ہوتی تھی، پانی اپنے آپ اوپر آتا، پانی اپنے آپ اوپر آتا، زور سے بولیے نبی کی شان دیکھو، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی مجھ سے نور نکلا، نور کے جھلک کے صدقے میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا۔ ملک شام آج کا سیریا ہے، جہاں مکے سے سیریا کتنا دور ہے، لیکن آقا کی ماں نے ماشاءاللہ تعالیٰ وہاں مکے میں رہ کر نبی کے نور کے جھلک کے صدقے میں اتنی دور دیکھ لیا، بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ بالکل نبی صاف ستھرے پیدا ہوئے، کوئی گندگی نہیں، کوئی آلائش نہیں، کیونکہ نکلا ہی نور، زور سے بولو۔ آتے ہی آقا کی شان دیکھو، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، زور سے بالوں میں کنگھی کی ہوئی اور زلفیں سنوری ہوئی ماشاءاللہ تعالیٰ، اور ماشاءاللہ تعالیٰ ناف بریدہ ختنہ شدہ مشک بار آقا آتے ہی سجدے میں گئے، زور سے ادھر نبی نے سجدہ کیا، ادھر کعبے نے مجرا کیا، کعبہ جھکنے لگا آمنہ کے گھر کی طرف۔ حضرت عبدالمطلب کعبے میں تھے، کعبہ جھک رہا ہے، عرض کیا مولا آج کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ کہا آج تو کعبے کا بھی کعبہ آ گیا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ نبی کیا تشریف لائے کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ اوندہ پڑیا موٹا موٹا دھریوڑا ہگلے اوندہ پڑیا، دنوں کے بیگا پاچا اٹھاوے، پاچا پڑ جاؤ کہ تھانکے ہوئیو کہیں کہ میں ہی پڑیا۔ یاد رکھیے ہمارے آقا کی شان دیکھو، حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کعبہ 3 دن اور 3 رات تک جھومتا رہا۔ آج ہم جھوم کے سلام پڑھا تو لوگ فتوہ لگا ہوئے کہتے سلام کھڑیا کھڑیا کیوں پڑھو، تو تھے پڑھیا پڑھیا لیکن پڑھو تو سری، لیکن پڑھتے نہیں، خالی لڑتے ہیں۔ ہم تو کھڑے کھڑے بھی میلاد میں پڑھتے ہیں، اور تحیات میں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھتے ہیں، اور رات کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے بولو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے پھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے۔ کتنی پیاری نعت ہے، اگر پوری پڑھ دوں تو سگڑا سن دو، لیکن مجھے سلانا نہیں، تھوڑی جگہ نہ ہے، ایک شعر پر اکتفا کیجئے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانہ ہمارے آقا کی آمد ہوئی. اب دیکھو حضرت آمنہ خاتون نے نبی کے نور کے جھلک کے صدقے میں مکے سے بصرہ اور جو ہے ملک شام تک دیکھ لیا. نبی جو خود نور ہیں وہ مدینے میں رہ کر بھی ہماری مجلس کو دیکھ. جبھی تو علماء کرام اعلان کرتے ہیں ارے صحیح بیٹھو صحیح بیٹھو. کیوں کہ کاوڑ مت بیٹھو, ساوڑ بیٹھو کہ نبی دیکھ رہے ہیں. زور سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. یہ بھی دیکھیں کمال. ہم موبائل کے محتاج ہیں, وائرلیسز کے محتاج ہیں, لیکن نبی کے اللہ تعالیٰ نے کان ایسے بنائے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں شان. اب دیکھیے یہاں ایک دو مسئلے سن لیجئے آپ حضرات. ہمارے یہاں بھی ٹابر ہوتا ہے, ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب دعا کرو, 4 دو ہی ہیں, 2 ہی تک ہو نہیں, نواسا پوتیاں مانگے 5 ہے لیکن پوتا نہیں ہے, دعا کرو مولوی صاحب. دعا کرے راجی پیر بابے رے موڑیاں باندھ حاجی پیر بابا کرم کر دو. حاجی پیر بابا نے کدی نگاہ پڑ جاوے تو بیڑو پار ہو جاؤ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے, کسی نے کی سنتا ہے مولوی صاحب کی, حاجی صاحب کی, نمازی کی. جب اللہ نے بیٹا دے دیا, نواسا دے دیا, پوتا دے دیا, تو ایک خدا کی بندیاں کہیں ہیں بچے مولوی صاحب نے, پیر صاحب نے, راجی پیر بابا نے, اللہ نے, رسول نے سگڑا نہیں بھول جاؤ. بچے اے لیوے ایک تھاڑی کانسی کی بار ناگور کی ماں بنیوڑی اور ایک لیوے بلن اور ڈاگڑ چڑھ ڈکے ڈنکو پوتا آیا, دوئی دویا نواز آیا, لو لاڈو. اب اے نا سگڑا نہیں بھول جاؤ. اور ارے تو تھاڑیاں بجاوے, ڈھول بجاوے کہ نہیں راجی خوشی ہو گیا. تو حال تو راجی خوشی ہوئی ہو, یہ حال دانت آؤنا باقی. اگر دانت نہیں آیا تو کہیں کر لے, آڑو خالی رہے گی تو بتاؤ ایک دم بوکو نہیں لاگے چوکو بھئی اللہ نے ابھی تو بیٹا دیے ہی ہے, دانت وہی دے گا نا. زور سے بولیے. دانت ابھی آئے نہیں, بول نہیں سیکھو کو نہیں, حال تو وہ تو لٹے گھڑی کو چل رہے. لیکن یہ خدا کی بندیاں بھول جاتی. دیکھو اتنی بیگی بھولے, کتنے پیر صاحب نے دعا کی, مولوی صاحب نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. جب بیٹا دیا رحمان نے, راضی کرے شیطان نے, کتنی بھونڈی بات ہے. اپنے کو چاہیے شیطانی کام نہ کر کر جب اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے تو بیٹے کے کان میں, بیٹا ہو یا بیٹی, اس کو نہلا کر سیدھے کان میں اللہ کا نام پڑھو, اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کو اذان کہتے ہیں, اذان دیجئے, الٹے کان میں تکبیر پڑھو اور اس کو دعا کراؤ, تہنیک کراؤ. تہنیک کہتے گھنٹی دے. کوئی نماز پڑھنے والا, کوئی ماشاءاللہ عالم دین ہو, امام صاحب ہو, مولوی صاحب, کوئی آجڑمان نماز پڑھنے والی خدا کی نیک بندی ہو, یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج ہمارے بچوں کی حالت بڑی نازک, اور ہم جو ہے لڑکا ہو جائے تو خوشی مناتے ہیں, لڈو بانٹتے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے, کئی تام جام کرا. اور لڑکی ہو جائے, چھوری ہو جائے تو موڑو بیٹھو کہیں گے چھوری ہوگی, چھوری ہوگی دامے تھے کہیں دوری ہوگی. اللہ نے بیٹی دیے ہیں, اللہ ہی رب العالمین ہے, وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سارے عالمین کا رب ہے, سبحان اللہ. وہ پالنہار ہے, حقیقی ہے, سبحان اللہ. وہ رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, اللہ دیتا ہے رزق, سبحان اللہ. لیکن ہماری سوچ گھٹیا ہے. بچی پیدا ہو جائے گی تو جڑے بھی ہیں کون بانٹے, اور چھوڑا ہو گیا تو لڈو موتی چور. آج کل جوت پر مانگت میں بھرتے بچے میٹھوڑی راوت کی کچھے, اور خوب جو ہے ساتھ میں آج کل میں اور چلیے لگیں 4-5 بیٹ کی نکین کی مشلو لے جھوٹے. ہاں دیکھ لا, کٹوریاں, باٹیاں, تھاڑیاں اسٹیل کی, اور اتنی تو موٹا بھگولا
नागौर में बार एक जन पोतो यो तो परात में 2 लाडू धर ले मोती चूर हूं यहाँ हाथ गालियो उठाउने के नहीं परात साथे लीजे और मैं कि परात पूरी साथे हां तत मैं कि वाह वाह तरक्की करिए मैं कि आपके लगी पोतो यो तो कड़ा है बन पराता बताइए आप जरा। अरे खुदा के बंदो जितने में हम जो है लाडू ये चीजें आप जमाने पराता ठीक रहा इतने में तो 2 अजब रात और कालियो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अकीका हो जाओ जोर से बोलो हैं अकीका हो जाओ अकीका। और ये जगह री री करे नहीं हल्का सा बच्चों का अकीका नहीं करोगे तो बीमार पड़ेंगे। ये बीमार पड़ते हैं बिल्लू को दुखी घनी है रोज बफारो लगाओ बफारो हल्का सा सर्द हवा का झोंका लगा नमूने हो गया ये हो गया वो हो गया। अरे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके इन्हें जोड़ पिला इंशाअल्लाह ताला पढ़ो से सर्दी मिट जाए जोर से बोलिए लेकिन करें क्या हालात बड़े नाजुक हैं। यानी ठाक हो पजे इतने तो मोटा टाबर आ इतने बड़ा झड़ूला बाल इतना अरे मैं इतना मोटा झड़ूला तो बाल कटा को नहीं कि नहीं खाटू जामा मैं तो मैं खाटू शरीफ जामा मैं बट जामा झड़ूला बड़ा करा हाजी पीर बाबे के तो जाओ खानी 10-10 साल का हो जाते लिया फिरे के गुड़ और खोपरे और भी खोपरे मिस्त्री तो लाई बा मिस्त्री का डक्का डाई पैंड कंपनी बना है ही रहन गई जीते वो री कर तो कुड़ियां को जो। अरे बाल काटो 7वें दिन बच्चे के बाल काट के एकदम धीरे साफ कर दो पाटे साफ रुगड़ काट दो हाँ बालों के बराबर सदका करो जोर से बोलिए कौन सदका करे आप तो लाडू खा लिया और ठीक रहा एक प्यालो ले लियो तो जोर लीजिए हैं। अरे सदका कीजिए जो चीज अपने को करनी है ना वो नहीं करते। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के पर दीवानों अब आर एक जने रे दो ही तो या जो 2 डीजा मंगाया 2 डीजा कि दमीड़ पड़ंदे मैं कि ठज दबीड़ बार को न पड़े थोड़ो को जवान होई ना जणा ऊपर दमीड़ याद रखिए हम लोग हकीकत में हम इस नफ्स के गुलाम होते और नबी के गुलामों की शान ये नहीं होती है। नबी के गुलामों की शान ये होती है फजूल खर्चियों से बचते हैं और माशाअल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों की शान यही होती है वो कोई भी काम करते हैं आका की सुन्नत के मुताबिक। हमें किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलना है तो मदीने के ताजदार के पीछे चलना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फजूल खर्चियों से बुराइयों से रोका है तो लिहाजा हमें चाहिए बुराइयों से रोकें झूठ ना बोलें गीबत ना करें चुगली ना करें बोले तो हमेशा सच बोले जोर से बोले सुभान अल्लाह। 2 चीजें लाजिम पकड़ो तो ढक्कन क्यों बोला ढक्कन जाग रही हैं नबी की सुन्नत अदा करने जा रहा है और उल्टे सीधे गाना गवाता है। याद रखिए ऐसे लोग हकीकत मानो में कोई भी बुराई कर रहा हाथ पकड़ के बुराई रोके हाथ से नहीं तो जबान से रोके जबान से नहीं तो दिल में बुरा जाने हाज़ा वाज़फ़ मिनल ईमान ये सबसे कमजोर ईमान वाले के निशान। लेकिन आजकल बुराइयां जो हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है बुराई करने वाला ज्यादा हो गए बल्कि बुराइयों से रोकने वाले कम हो गए कि मैं क्यों खारो पड़ो हाँ सगले मीठे बन जो गुड़ चौपड़ हैं। अरे याद रखिए सच्ची बात बोलना सीखिए माशाअल्लाह ताला। ये देख लो उलमाए किराम बब्बांगे दौल बोलते हैं चाहे आप मस्जिद में रखो चाहे मत रखो हाँ इनकी शान यही होती है सच्ची बात बोलते हैं। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई दारा वो सिकंदर से वो मर्द फकीर होला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह चाय पीजिए सीधे हाथ में कपड़ों को पकड़ो और चाय पी लो। अरे थोड़ी बहुत तो ध्यान इधर दीजिए तवज्जो रखिए यूं नहीं कि पूरी तकरीर चाय के खोपड़े में जाती रहे थोड़ी बहुत खोपड़ी में भी जानी चाहिए है खोपड़ी शरीफ में जानी चाहिए। चाय आसाम से मंगाई जाती है उलमा जब पिलाते हैं ये तैयबा से मंगाई जाती है जोर से बोलिए और सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद की में है जो प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है सुभान अल्लाह। आगे बस अब केतली बन नहीं ले जाए तो कोई कौन के बाकी सुबह बेगे बेड़े पी इंशाल्लाह ताला आप तशरीफ रखें जो कोई बाकी हो तो उसको वहाँ जाके पी लो। अब महफिल में जो है चाय भाई आप इसको बंद कीजिए मैं पूरी चाय बंद नहीं कर सकता वरना चाय शरबत बन जाएगी फटाफट पी लीजिए माशाल्लाह। कोई बाकी हो तो आप मेरे साथ पीना इंशाल्लाह। एक बार पूरा मजमा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इतना ढीला बोलो करे चाय पी के करंट दिखा के बोलो ना एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह।
ہاں کسی کے ہاتھ میں کوبڑا ہو تو ہاتھ نہیں اٹھے جو ہاں اس لیے آپ جنہوں نے پی لیے وہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ ماشاءاللہ تعالی عشق احمد کی کرنوں سے دل کو سن لیجئے آپ آقا کی آمد آمد کے دو شعر زور سے بولیے عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہر گھڑی جگمگاتے رہیں گے بولیے سبحان اللہ سب بیٹھ جاؤ چائے پی لو پینا سب آ جاؤ بس بیٹھ جائیے جگہ پور کیجئے آپ حضرات عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہر گھڑی جگمگاتے رہیں گے اس طرح اپنے ویران دل کو اس طرح اپنے ویران دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے کون آیا سویرے سویرے دور ہونے لگے یہ اندھیرے ماشاءاللہ اب کچھ کرنا آیا زور سے بولیے آگے آگے بیٹھے ملتے بول لو کوئی ایک آدمی دیکھ نہیں دے گیا پہلی بار دیکھ گیا ماشاءاللہ تعالیٰ تیمی کچھ بولو لبوں کو کھولو ارے واہ واہ نہیں تو آئے اسے نوٹوں سے نہیں تو ہوٹوں سے ہی سے آپ حضرات بولیے زور سے زور سے عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہر گھڑی جگمگاتے رہیں گے اس طرح اپنے ویران دل کو اس طرح اپنے ویران دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے کون آیا سویرے سویرے دور ہونے لگے یہ اندھیرے کہہ رہے ہیں مجبور بے کس آ گئے دیکھو سرکار میرے جتنا رونا تھا ہم رو لیے جتنا رونا تھا ہم رو لیے اب صدا مسکراتے رہیں گے جتنا رونا تھا ہم رو لیے اب صدا مسکراتے رہیں گے پورا مجمع جی لگا کے بولے سبحان اللہ ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا رسول تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد ذرا زور سے بولو سب مل کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ حلیمہ گر کبھی دیکھے کبھی سرکار نو دیکھے حلیمہ حلیمہ گر کبھی دیکھے کبھی سرکار نو دیکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد
ذرا زور سے بولو سب مل کر بولو شرمانا چھوڑو ہاتھ اٹھا کر بولو میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ میں کیڑے مانتی تینوں بلاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ زور سے ماشاءاللہ فل چارج اب سنیے آپ حضرات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 7ویں دن ہمارے نبی کا عقیقہ کیا حضرت عبد المطلب نے نبی کے دادا نے پورے مکے والوں کی دعوت کی آ جاؤ سب کیوں نہیں کریں گے مکے کے سردار ہیں زور سے بولو اور کعبے کے متولی ہیں دعوت کری لوگ دعوت کھائی پوچھو نام کہیں کیوں بولتے رہو نام رکھا ہے محمد زور سے بولیے نام رکھا ہے محمد کا نام تو بڑا پیارا ہے کا نام ہی پیارا نہیں ہے منڈو دیکھ لو چہروں دیکھ لو چاند تو چاند اتنے خوبصورت ہمارے آقا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو داغ ہے ہمارے آقا کا چہرہ صاف ہے اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اعلیٰ حضرت بریلی کے امام یوں لکھتے ہیں لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سے زور سے بولیے پوری دنیا میں جتنا ہی خوبصورت ہے نا سگڑان و تاج دھاکے سر پر ہی ہے آج تو مس فلاں گھنی ہوئی ہے یاد رکھیے آقا جب تشریف لائے تو سبحان اللہ معراج کی رات جب باری باری پیغمبروں سے ملاقات ہو رہے تھے یوسف علیہ السلام سگڑوں زیادہ خوبصورت لیکن یوسف علیہ السلام رو نمبر آئیو مصافہ کریو آقا کا چہرہ دیکھا تو دیکھ نہیں گیا تو حضور پوچھو یوسف اتو کہیں دیکھے جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کیا آقا اب تک تو اپنے ہی حسن کے چرچے ہوتے تھے اب تک تو اپنے ہی حسن کے بارے میں سنتا تھا لیکن جب آپ کا حسن دیکھا تو اپنا حسن بھول گیا تب بریلی کا امام لکھتے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یہ شان سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس انداز سے سبحان اللہ اتنے خوبصورت ہمارے آقا پہلے عرب میں رواج تھا بچوں کو مکے کے لوگ جو ہے نا باہر دیتے جو باہر کے جنگل کے علاقے میں اچھے علاقے میں رہنے والے تاکہ بچوں کی وہاں پرورش اچھی ہو ان کی نشو نما ان کی تربیت اچھی ہو پیور شدھ عربی بولی جاتی ہے جیسے اپنے یہاں ہندوستان میں کشمیر ہے ایسے عرب میں طائف الحمدللہ 2019 میں حاضری ہوئی میری الحمدللہ سب جگہ زیارتیں ہوئی ماشاءاللہ تعالی میں کبھی بھی جاتا ایک انووا گاڑی کو لے جا میں جاؤ تو ہمارے ساتھ سگڑے آلتا بس لے کر جاتا سب لوگ کہتے ہیں نہیں چلا تھا کے ساتھ نہیں چلا میں چلو بھائی کیونکہ ان کو جو ہے مولود ملتی ہر بس میں زور سے بولیے پڑھ گئی بس میں کو مائک پر لگی ہوئی ہیں کو گونگڑو تو وہاں پر ناتا پڑھتا ہی جاتا سبحان اللہ مدینہ مکے سے مدینے جاتے ہیں مدینے سے وہاں سے طائف وغیرہ جاتے ہیں سب جگہ ماشاءاللہ تعالی تو لہذا بسوں میں ماشاءاللہ اچھا ہے سسٹم وہاں پر مائک لگی ہوئی ہے ڈرائیور ہارے بیٹھ مولود پڑھ دیتا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں طائف تو وہاں سے کچھ عورتیں آئی اور مکے شریف سے بچوں کو لے کے چلی ایک لگئی جو لارے رہے گی ان کا نام حلیمہ سعدیہ گھوڑے آئی اونٹنی بہت کمزور تھا کیوں نہیں چالتی تھک جاتی بیٹھ جاتی پاچی اٹھاتی پھر چالتی گھوڑے آئی دھر مجلہ دھر کوسا 12 گھاٹیاں پار کر کے مکہ پہنچی تو حلیمہ سعدیہ سے حضرت عبد المطلب سے ملاقات سبحان اللہ نبی کے دادا سے تو آپ نے پوچھا تم کون ہو کم قبیلہ بنو سعد سے ہے میرا نام حلیمہ سعدیہ
تو حضرت عبد المطلب اتنے خوش ہوئے ہیں کہ واہ واہ، علم بھی اور ساتھ بھی دو دو خصلتیں، زور سے بولو، دو دو خوبیاں۔ تو حضرت عبد المطلب خوش ہوئے، کہا تمہیں بچہ نہیں ملا؟ پہلے لوگ آئے تھے لے گئی، تو کہا وہ تو چلی گئی، ان کے پاس سواریاں اسپیڈ سے چلنے والی تھی، وہاں کے تو ہوڑے ہوڑے کہا میرے گھر میں پوتا ہے لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہا بے لوگ آئے چھوڑ گیبری کہ یتیم ہے تو انعام کہیں ملی، کم انعام ملی، تو لے جائے۔ کہا من بچہ کو نہیں ملیا تو میں ہی لے جاؤں، دکھاؤ تو صحیح، کہو آمنہ کا گھر ہے جاؤ، وہ نیڑو ہی۔ تو حضرت دیکھو میں بتاؤں ہندوستان کی جن ہم خوش نصیب ہیں، کعبہ شریف کا گیٹ ہے نا ہماری طرف ہے، زور سے بولو۔ جیسے مسجد بنیوڑی ہے، مدرسہ بنیوڑی ہے، گیٹ کہیں نہیں، تو کعبہ شریف گیٹ امپا کا نہیں ہے، زور سے بولی۔ اور جو مقام ابراہیم ہے وہ بھی اپنی طرف سے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى جعل ابراہیم علیہ السلام وہ باٹے پر اوپر وہ کعبہ شریف کی تعمیر کری، نبی باٹے میں پگ جم گیا، باٹو ہی جانے نبی اوپر مارا ماتے، زور سے بول، لیکن یہ دیکھو باٹا حال کم سمجھا۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، چاہے زمزم جو زمزم شریف کا کنواں ہے وہ بھی ہماری طرف ہی ہے، جو مسعی ہے جہاں صحیح کرتے وہ بھی ہماری طرف ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت آمنہ کا گھر بھی ہماری طرف ہے، جبل ابو قبیس کے بالکل پاس میں، سبحان اللہ۔ ابھی وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، میرے ساتھ دارالعلوم کے محمد شفیع پڑھتے تھے ساتھ میں، ابھی وہ 8 سال سے وہیں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں تو یار ملتا ہی وہ تو 10 کلو یار کھجور اندیوی سکو کہتے کھایا رکھا اور لیا وہ اس بن لادن کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، حضرت آمنہ کا گھر ہے، زور سے بولیے۔ اب تو وہاں لائبریری بن گئی لیکن وہاں وہ حضرت آمنہ کا گھر تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئی اور دروازہ بجایا، کوئی ایسا کوئی نہیں تھا کہ بہت بڑا بنگلہ ہے، آج کل تو کسی سے ملنے جاتے ہیں تو پہلے سلپ دو آئی وانٹ ٹو میٹ، اور کوئی مہینوں کوئی آویر پیون آئے گا جانا کوئی باتاں ہوئی کی۔ حلیمہ سعدیہ تو گیوی راڈو بجائے، حضرت سید آمنہ باہر آگا، کہا تم کون ہو؟ کہ میں حلیمہ سعدیہ، مجھے فلانا بابا نے بھیجا ہے تو بچہ دکھاؤ، کہا مہینہ مرحبا، کا اندر لے گئی، اب اگر آجو مرحبا مرحبا، میں لے گئی بچہ دکھانے کے لیے۔ ہمارے آقا محو خاک، ہرا کپڑا پہنوڑا، سبز اور سفید چادر اوڑھوڑی، چہرے پہ زور سے بولیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کو اندر لے گئی، اور سیدہ آمنہ خاتون نے جیسے ہی ہٹایا، جیسے چہرے سے جیسے کپڑا ہٹایا، ایسا لگا 14ویں رات کے چاند سے بدلی ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ نبی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ تو ماشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہی کہتی ہے آمنہ خاتون ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں کیسے دیکھے گی؟ حضرت حسان بن ثابت وہ ہیں جن کی 120 سال عمر ہوئی، 60 سال تو جہالت میں گزر گئے اور 60 سال نبی کی تعریف میں گزر گئے، سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں وَآسَنَ مِن کَلَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین و جمیل کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آنکھ دیکھتی کب آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، اس طرح وہ لکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ کی والدہ محترمہ نے نبی کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا، نبی نے نبوت والی دونوں آنکھیں کھولی تو نور نکلا اور آسمان تک چلا گیا، سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بچہ بڑا مبارک خوبصورت ہے، تو ماشاءاللہ تعالی حلیمہ سعدیہ نے جب پسند کر لیا تو کہا لے جاؤ بچے کو، 2 سال تک دودھ پلاتی اور واپس لا کے دیتی تو ان کو انعام وغیرہ ملتا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا میں ایسے نہیں لے جاؤں گی، ہمارا دھنی ہمارا ساتھ ہے، میرے شوہر کعبے گنے میں رکیوڑا بٹ میں پوچھ رہا ہوں۔ دیکھو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، بلکہ عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کوئی بھی کام کرو تو پہلے اپنے شوہر سے اپنے دھنی سے مشورہ کرو، اپنے ہسبینڈ سے۔ کوئی بھی شوہر ایسا نہیں جو اپنی بیگم کا دل توڑ دو، ہر شوہر چاہتا ہے تاج محل بنا دو، لیکن کون بنے پودی محبت تو کرتا ہی ہے نا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ڈیمانڈ ایسی رکھو جو شوہر پوری کر سکے، لیکن مشورے میں ہمیشہ برکت ہے۔ لیکن آج کل عورتوں کا کیا جلد بازی بنی ہے، ایک گھڑے جائے جمن جٹے شام ربات چاہے کہ میں تو سگے کر آگے چاپر ٹاپر سگے کے دے گئے ہیں رنگیوڑوں کو موڑ یا نہ ٹورو ہاتھ ہی جاتے،
کیا حال لپیٹ دیا. تو یہ جلد بازی کرتی ہے. یاد رکھیے شوہر سے پوچھا بھی نہیں تو وہ کہتا ہے ارے تو پوچھے بھی تاجے تو دورا باندھ راجا سگیا کر راجا کہ میں تانے مس کال کریو. تو یاد رکھیے مس کالوں میں سگئی ہوئے نا مہیلا تھانہ بری جا کر دیکھ لو آج حالات کیسے ہیں. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کریں, آرام سے رشتہ کریں. کوئی بھی کام ہو مشورہ کریں, مشورے میں ہمیشہ برکت ہے. زور سے بولیے. دیکھ لو حضرت علی سعدیہ کو گئی اپنے شوہر سے کہا ایسا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں, ایسا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں. تو بول تو صحیح, تو کیسا دیکھ کے آئی ہے؟ کہا ایسا بچے دیکھ کے آئی ہوں جس کے چہرے میں چاند تیر رہا ہے. اتنا خوبصورت بچہ. کہ جب پسند آ گیا تو لے کے آئے. گئی اور فٹافٹ پسند تو تھا ہی بچہ. کہا مجھے دے دو. گود میں لیا, دودھ پلانا شروع کیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے دودھ پلایا تو ایک پستان سے کبھی دودھ نہیں آیا, لیکن نبی نے لب لگائے دودھ جاری ہو گیا. دودھ جاری ہو گیا. انہوں نے تو پہلی مرتبہ ایسا دیکھا. پھر دونوں سائیڈ سے دودھ پلانا چاہتی ہے تو بچے کو بھی تسلی تشفی تبھی ہوتی ہے کہ دونوں سائیڈ سے دودھ پی لے. ماں کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک سائیڈ سے نبی دودھ پیتے ہیں ون سائیڈ سے, دوسری سائیڈ سے نہیں پیتے. بارہا کوشش کی نہیں پیتے. آخر کار حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے. ہمارے جو بچہ ہے, کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتا بچہ ایک چھوٹا اور تھا جو لے کے آئی وہاں سے طائف سے. آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہے, بچہ بھی ساتھ میں تھا. اور آج کل تو بوتل میں دودھ لے کے جاتی ہے عورتیں, بس وغیرہ میں سفر کرتی ہے. حلیمہ سعدیہ بکری پوری لے رہا دودھ پلانے کے لیے بچے کو, یا پھر مکے میں بکری خریدی. دونوں چھوڑتا. زور سے بول. گویا کہ پتہ چلا نبی دنیا میں آئے ہیں عدل و انصاف کا شہنشاہ بن کے آئے. دودھ پی رہے ہیں, بھائی کا حصہ چھوڑ رہے ہیں. زور سے بول. اپن بھی بچوں کو ہے نا کوئی بھی چیز 2 دن کو دو, آدھی تو لے لے آدھی بھائی کو دے دے. زور سے بولو. اے لے 10 روپیہ 5 کی تو چیز لے لے, 5 کی تارے بھائی نے دی رہا. زور سے بولو. تاکہ ان کو بھائی نے چیز دی رہا ان کی کہیں ہے کہ مطلب عادت پڑ جائے, بھائی کو حصہ دینے کی عادت پڑ جائے. ورنہ آپا موٹا یا بجوائی نعرہ لگا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے مولود میں کے وہاں, اور کچیڑی میں جا کے بھائی کا کھیت بھی نہیں چھوڑیں گے, پلوٹ بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ حال ہے ہمارا. یاد رکھیے جب نبی کو مانا ہے تو ماشاءاللہ مکمل مانے. زور سے بولو. آقا کی سنتوں پہ عمل کریں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماشاءاللہ تعالی سبحان اللہ دودھ پینے کے زمانے بھائی کا حصہ چھوڑا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے تو کچھ موقع چھوڑا ہی نہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ تعالیٰ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر آپ اور سنیں, مکمل کر لیتے ہیں. ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر سلا دیا. رات کو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں سو گئے. صبح کو اٹھے تو آپ کا شوہر کہتا ہے حلیمہ سعدیہ کا حلیمہ بچہ بڑا مبارک ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ مجھے پتہ چلا ایسے کہ آپ ایک ٹابر روزینہ دودھ کم ملنے کی وجہ سے ری ری کر بوگرو روے, اور آج نا دونوں بچے آرام سے سو گئے. یہ بڑا مبارک بچہ مجھے لگا. کب مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ میرا بچہ جیسے ہی ماشاءاللہ تعالیٰ یہ پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گود میں لیا, دودھ پلایا, ایک سائیڈ سے دودھ پیتا ہے, دوسری سائیڈ سے ہمارے بچے کے لیے حصہ چھوڑتا ہے. اور دودھ پیا تو کبھی دودھ نہیں آیا جس پستان سے اس نے لب لگائے دودھ جاری ہو. کہا جب مبارک بچہ لے کے نکلو روانہ ہو, کا اونٹنی تو بڑی کمزور ہے, کا چلو تو صحیح. جیسے ہمارے آقا کو گودیا میں لیا اور اونٹنی پہ سوار ہوئی, اونٹنی تر و تازہ ہو گئی, وہ چلنے لگی. بلکہ روایتوں میں آتا ہے ایسے چل رہی جیسے اڑ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ عورتیں لوگیں پہلے گئی تھی ان کو بھی کروس کر رہی ہے, ان سے آگے جانے لگی. تو عورتوں نے کہا حلیمہ آئی تھی تو ہوڑے ہوڑے آئی تھی, سلو چل رہی تھی, اب کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ کہا نہیں سواری تو یہ سوار بدل گیا. سبحان اللہ. یہ بچہ میری گودیا میں ہے, تم یتیم سمجھ کے چھوڑ کے آئی ہو, میں در یتیم سمجھ کے لے کے آئی. یہ اونٹنی خود کہہ رہی ہے حلیمہ میری پشت پہ جو بچہ ہے عام بچہ نہیں ہے, نبیوں کا سردار ہے, نبیوں کا سردار. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جدھر جدھر سے ہماری سواری گزرتی تھی پورا علاقہ خوشبو سے مہک جاتا. اعلیٰ حضرت
سرکار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اور آگے جب پہنچی جہاں گھر تھا آپ کا، وہاں پہنچی تو وہاں گھر میں تو کھانے پینے کے برتن بھی نہیں، معمولی جھونپڑی ہے، بس جھونپڑی میں آگے ایک شاعر نے کہا ناز کر توے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی۔ بہت پرانی نعت ہے ماشاءاللہ، دل سے پیارا شعر ہے۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر میں ہمارے آقا کو لے گئی، تو آج اپنے گھر میں مولوی صاحب آ جاتے تو کہتے ہیں یہ نائی جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا، جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ زور سے بولیے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے گھر میں برکتیں ہوئی، رحمتیں ہوئی، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اپنے کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں آقا کی پیاری محفلیں سجا۔ آنے والا مہینہ 11ویں شریف کا ہے، 11ویں والے آقا کی محفل سجاؤ، سبحان اللہ۔ اور شینی کرو، نیاز کرو، سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ سجاؤ، لوگوں کو دعوتیں کھلاؤ، ماشاءاللہ تعالی یہ اچھی چیز ہے۔ نیاز و فاتحہ کرنا، دعا کرنا، اور نماز کی پابندی کریں۔ زور سے بولیے نماز کی پابندی کرو۔ دیکھو ہم لوگ حقیقت میں کتنے ہی کما لے، لوگ کہیں گے اینڈ میں پڑھ لیں، اینڈ میں کہیں پڑھ لیں، اینڈ میں بیڑا اور داری پڑھ دے با اینڈ میں کوئی ہے اور کہیں ہے یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ زور سے بولیے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، سبحان اللہ۔ نبی کا چرچا کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، سبحان اللہ۔ دیکھ لو حلیمہ سعدیہ کی آخری بات سن لیجئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میرے گھر میں برکتیں ہونے لگی، رحمتیں ہونے لگی، ہماری بکریاں چر آتی، شام کا دودھ سے تھن بھر جاتے۔ دوسری لگیاں کہتی ارے آپ پاری بکریاں میں دودھ کونو ہے، آپ پاری بکریاں بھی پیڑے میں چرو چرو، حلیمہ کی بکریاں چلتی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اور تو یہ میرے چارے کا کمال نہیں، بکریاں کا کمال نہیں ہے، یہ کسی چارے کا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ پیارے کا کمال ہے۔ جس کو تم یتیم سمجھ کے مکے میں چھوڑ کے آئی ہو، میں در یتیم سمجھ کے لے کے آئی۔ زور سے بولو، ان کی شان بلند و بالا ہے۔ میری سواری خود بزبان حال کہہ رہی تھی حلیمہ میری پشت پہ جو بچہ ہے نبیوں کا سردار۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی پر دیوانوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا رسول دیا اور ماشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ان کا امتی بنایا۔ ناز کرو، زور سے بولتے سبحان اللہ۔ آج اس میں اٹھو نا، نمازی بن کے اٹھو، یہاں تو آپ گھنی دعا کر اللہ جوڑو سلامت رکھ، ایک نماز پڑھے ایک اور پڑھے جوڑت بچھڑ جائے، ایک جنت میں گیا ایک جہنم میں، جنت جوڑا بچھڑ جا۔ رات کو سو تو وعدہ کر کے سو اور اٹھے ہو کہ میں نے دنوں کے بے کو اٹھائی جائے، میں نماز پڑھوں لا، نیت تو کرو خدا کے بندو۔ لوگ تو نیت ہی 8 بجے دی، 8 بجے اٹھا دی، 8 بجے نیت کر رہی ہے، 5:30 بجے کو اٹھائی تھا۔ نیت کر لو، میں بتاؤں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بزرگ کا نام لے لو، انشاءاللہ وہ آپ کو اٹھا دیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن نیت کریں کوئی 8 9 بجے 10 بجے نیت نہ کر سورج کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جہاں مسیحا ہمارا نبی۔ سب پڑھ لو، یہ لاش نعت ہے، سب مل کے بولو گے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے اولا والا سب چمک والے اجلوں میں چمکتی ہے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔
سے اولا و اعلی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سوال موبائل لے لیا موٹا موٹا جیو کی سم آ کے پھری چل پھری میں کوئی دھکو ہی کون دے وہ زمانہ گیم دے لوگ کہتے دیو دھکو اب کوئی کون دے دھکو اب ریپے مانگے دھکو دیر دے گا یاد رکھیے پھری میں جیو کیا چل رہا ہے جنا بند کیا ہوا 2 مہینے بچے پھری میں کیا چل رہا ہے کی کون چل رہا ہے پھری میں یاد رکھیے آج آنگلی بھی چل رہے ہیں نا پھری میں کون چل رہا ہے دھیان رکھیے یہ واسطے یہ مسجد جو کہ فری میں چل رہا ہے راکو دن یہ جیو میں کہ فری ہے تو نیٹ چلا رہا ہے جو ایک اپنے کام چھوڑے ہوئے یاد رکھیے اللہ تعالی ہم پر اتنا مہربان ہے آپا پیدا ہو یا جٹو لیر آج تک آکسیجن کو حساب کرو کورونا میں نٹھا پڑی آکسیجن کے 30,000 کو سلنڈر کی 24 گھنٹہ میں 3 چڑھ گیا لاکھ روپے نے ہوا کھا گیا آکسیجن روز جن لاکھ ہوئے تو 30 دنوں میں 30 لاکھ ہوئے اب حساب کرو آنکھیں نکل جائیں کمپیوٹر فیل ہو جائے کیلکولیٹر فیل ہو جائے لاکھوں روپے ہوا آکسیجن کھا گیا بل بھرائے ہو بتائیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دی پانی کا سمندر بھی بنایا ہوا کا سمندر بھی بنایا ہوا کا سمندر ناک کے بالکل نیڑا رکھا کیونکہ ہوا کی انسان کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے اور پانی کا سمندر دور رکھا کیونکہ پانی ناک رے نیڑو آ جائے تو آدمی مر جاوے دور بھرے نہیں بھرے دور رکھا اس کی ضرورت کم پڑتی ہے ہوا کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے تاکہ میرا بندہ پانی پیتا رہے رب کا شکر ادا کرتا رہے ہوا سے آکسیجن سے سانس لیتا رہے میری پاکی بولتا رہے زور سے اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے 2 آنکھیں دی 2 ہاتھ دیے 2 پیر دیے 2 دیے ڈبل 2 سیمہ لین دے کو دکھا یہ پیری میں چل رہا ہے پیری میں کی کون چل رہا ہے 2 آنکھیں دیوی بولو کیوں کانٹا ایک آنکھ بند ہو جائے تبڑو بند ہو جائے ایک میں تو چانو نہ گئے بولو 2 کام کیا ڈبل ایک خراب ہو جائے دوسرے ہونے تو بوڑو پٹو جی بولو ایک نہیں ہے دیکھو تو صحیح اور کیا میں تو اسکرین تک چلوں آج کل میں تو سائنس پڑھ لی سگلی اسکرین تک تو جب میں چلن لگی ہو تو تاری آنکھیں اگر نہیں لیجا اسکرین تک تھا نہ بتاؤں یہ ہاتھ کرتے ہیں آنکھیں نیچی دیکھو یہ اسکرین ٹچ ہے جو میں تو آپ یہ دیکھو سینسر لگے میں آپ آنکھ نہیں آپ آنگلی کرتے ہیں آنکھ بند ہو جاؤ کمال ہے اور دیکھو تو سیفٹی ایک نہیں آنکھوں کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ دیکھیں نا فی انفسکم افلا تبصرون وہ دوسرا میٹر ہے انشاءاللہ کبھی آپ کو سنائیں گے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیا نہیں دیا حقیقت میں اتنا مہربان ہے کہ ہم ہر سانس کے بدلے میں رب کا نام لیں تب بھی کم لیکن انسان نہ شکرا ہے یہ بس پانی پی لیو کھانا کھا لیا جی مت دھو اب چلو بٹے اسٹیشن میں چلو تھم سب پیم پہلی تو گھڑوں بٹلے اور پچ بھی نے ہزم کرن واسطے تھم سب پیون جاتا تو یہ تو گھاؤ ہی تھوڑی کمی رکھنی 3 چیزیں ضروری ہے انسان کے لیے کھانا پانی ہوا اڑ تک بھر لیو ڈھونڈ لیو گھنا صاحب سانس ہی بنا ارے نماز کون پڑھے گا نماز پڑھے مول صاحب لائی کیوں اٹھے موٹے مزان دے نماز پڑھے ہوئے کنی وڑو نہیں دے بہت بڑھیا مانجی صحیح ہے گھنا صاحب کا مانجی صحیح ہے ارے تھانجی صاحب ہے نماز پڑھو انہیں رکھ کیڑا پڑھنے پڑھا کیڑا تاکہ شکلہ کی بیڑا ہی توڑی پڑھے کوشش کرو کہ نہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ اٹھے تو نمازی بن کے اٹھے سبحان اللہ دنوں کے ٹائم بیگا اٹھو نا ایک لوگ نماز پڑھنے بتاؤ چھوڑیا میں ٹابرا میں موٹا نے سگڑے ایک ڈنڈی رکھو تارا ہو آج کا پٹیڑے نہ سو رہا ہے پٹے گھنا خطرناک ہے
آڈا بچیڑو ٹوٹے تو ٹوٹے لیکن اٹھے تو صحیح زور سے بولیے گھوڑے گاڑیوں بند کر مسجد میں نہیں آنو سگڑا نے ہوتا ماشاءاللہ تعالیٰ کل ڈنڈے سگڑا کا پانتی کا تھا کے پڑی جی کو میں نے مکے وہ لوگ کہیں گے ارے آپ اپنی قبر میں آپ اپنے جواب نہیں قبر میں تو آپ اپنے دیں قیامت میں سگڑا جواب دھنی دے پڑی ہاں بٹے بٹی کرنا پڑے لا ای واسطے سب لوگ نمازی بن جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ سب لوگ جب یہاں سے اٹھے تو نمازی بن کے اٹھے سبحان اللہ جب تو ماشاءاللہ تعالیٰ اتنے سارے علماء کرام آئے دور دور سے آئے آپ لوگوں کی محبتوں میں آئے سبحان اللہ تو کم سے کم یہ ہماری محنت رائے گا نہیں جانی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ عورتیں بچیاں سب لوگ نمازی بنیں اور جیسے اذان ہو بلکہ ماشاءاللہ جو عورتیں نیک ہوتی ہیں اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتی ہیں سبحان اللہ اور جیسے اذان ہوتی ہے روٹی بنا رہی ہے کوئی بھی کام کر رہی ہے بلکہ آپ رات کو اگر چاہتے ہو کہ ہر وقت برکتیں ہوں تو ہر وقت با وضو ہو سبحان اللہ مولا تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کھڑے ہو کے سلام